قاسم نہیں اکبر نہیں، حد یہ ہے کہ جھولے میں بھی ننھا علی اصغر نہیں، قید خانے میں رہا کرتے تھے یہ بانوں کے بین، ہائے میرا گیسو والا علی اکبر نہیں، شیخ واللہ غریبوں کے مسیحا ہے حسین، مجبور ہے ہم لوگ تو مولا ہے حسین، قرآن سے ثابت ہے شہیدوں کا وجود، ایمان ہمارا ہے کہ زندہ ہے حسین، واللہ جب ہند میں ایام ازا آتے ہیں، مجلس میں سبھی شاہ و غدا آتے ہیں، رونق نہ ہو کیوں یا کہ ازا خانوں میں خود ہند میں شاہ شہداء آتے ہیں، جب ہند میں میں سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا، اسیر ہو کہ وہ شام میں گیا ہوگا، میں سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا، وہ ظلم دیکھے ہیں سجاد نے حسین کے بعد، وہ ظلم دیکھے ہیں سجاد نے حسین کے بعد، میرے خیالوں میں اب تک وہ رو رہا ہوگا، میں سوچتا ہوں کہ عابد کا فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفينا وحبيب ذنوب نفوسنا وطبيب قلوبنا مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين مطلوب المشرقين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه القرآن المجيد الحكيم وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صلوات عزیزان محترم، عیسائیت کے ذیل میں عیسائیت کے حوالے سے کل ہم اور آپ روبرو ہوئے سورہ یاسین کی یہ آیت ہے جس کا ظاہر و ظاہر ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے کائنات کی ہر شے کا احساء امام مبین کے اندر کر رکھا ہے، یعنی جو کچھ کائنات میں ہے وہ سب کے سب امام مبین کے اندر پایا جاتا ہے۔ کل ہم اور آپ اس منزل تک پہنچے تھے کہ جو اہمیت کتاب مبین کی ہے وہی اہمیت امام مبین کی ہے، جو صلاحیت کتاب مبین رکھتی ہے وہی صلاحیت امام مبین رکھتے ہیں، جو رتبہ جو عظمت کتاب مبین کا ہے یعنی قرآن مجید کا ہے وہی رتبہ وہی اہمیت جو ہے وہ امام مبین کا ہے۔ اور یقیناً اس بات پہ اعتقاد ہے، عقیدہ ہے ہر مسلمان کا کتاب مبین کے اوپر۔ اب یہ اور بات ہے کہ جو معرفت شناس ہوتے ہیں وہ کتاب مبین کے ساتھ ساتھ امام مبین کو بھی اپناتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کو۔ جو معرفت شناس ہوتے ہیں وہ کتاب مبین کے ساتھ ساتھ امام مبین کو بھی اپناتے ہیں۔ آہستہ آہستہ اسی طریقے سے انشاءاللہ سنیں، بہت زیادہ آپ کے درمیان حائل نہ ہوتے ہوئے، لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ جو ہے وہ محظوظ ہوں گے۔ کتاب مبین کل یہاں تک آئے کہ کتاب مبین نے یہ دعویٰ کیا کہ میں چاہوں تو پہاڑ کو چلا سکتا ہوں۔ کتاب مبین کا دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ میں چاہوں تو مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں، ہے نا؟ کتاب مبین کا یہ دعویٰ ہے کہ میں چاہوں تو مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں۔ اور اکثر آپ اور ہم جو ہے وہ سنتے چلے آتے ہیں کہ یہ قرآن مجید وہ ہے کہ اگر کسی مردے کے اوپر جو ہے وہ سورہ یاسین پڑھ کے دم کر دیا جائے، سورہ الحمد پڑھ کے دم کر دیا جائے تو مردہ جو ہے وہ زندہ ہو جایا کرتا ہے، مردہ زندہ ہو جایا کرتا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے یہ انہی کیا نہیں، ہمارے یہاں بھی پایا جاتا ہے۔ دونوں کا اعتقاد ہے، دونوں کا عقیدہ ہے اس مسئلے پر کہ یہ وہ کتاب ہے کہ اگر اس کا ایک سورہ حمد جو ہے وہ صدق دل سے مردے پہ پڑھ کے دم کر دیا جائے تو مردہ جو ہے وہ زندہ ہو جایا کرتا ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اہمیت یہ تو سورہ الحمد ہے، تنہا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اہمیت یہ ہے کہ اگر انسان معرفت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کر کے اپنے کسی کام کو کرنا چاہے تو پائے تکمیل تک اپنے کام کو پہنچا سکتا ہے۔
پائے تک میل تک اپنے کام کو پہنچا سکتا ہے. بھئی یہ 2 بات عزیزان محترم. ایک کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی مشہور و معروف واقعہ ایک چرواہے کا اس طریقے سے ملتا ہے کہ ایک چرواہا تھا کہ جو روزانہ جو ہے وہ اپنے چرواہوں کو لاتا تھا، لیکن اس کا جو گھر تھا، مکان تھا، بیچ میں ایک دریا حائل تھا. تو وہ کشتی کے ذریعے ایک صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد والے بہرحال وہ کشتی کے ذریعے اپنے جو ہے وہ جانوروں کو لے کر کے آتا تھا اور صحرا میں جانور چھوڑ دیا کرتا تھا، چراتا تھا، پھر کشتی کے ذریعے لے کر کے چلا جایا کرتا تھا. ایک دن اس نے یہ سنا کہ ایک عالم دین جو ہے وہ واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، اور اس واعظ و نصیحت میں انہوں نے بیان یہ کیا کہ اگر انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کر کے کسی بھی کام کو کی ابتدا کرتا ہے تو وہ اس کا کام جو ہے وہ بہت آسانی سے ہو جایا کرتا ہے، بہت آسانی سے ہو جایا کرتا ہے. اس کے دل و دماغ میں جو ہے وہ یہ بات اتر گئی. اس نے کہا اچھا. اب اس کے بعد یہ ہوا کہ اپنے چرواہوں کو اپنے جانوروں کو لیا چرواہا نے، اور لینے کے بعد سے دریا کے کنارے آیا، اور دریا کے کنارے آنے کے بعد اس نے روزانہ کے طرح یعنی روزانہ کا جو معمول تھا اس کا اسے چھوڑ کر کے اب وہ آیا، اور آنے کے بعد سے ایک مرتبہ پانی کے قریب پہنچا، دریا کے قریب پہنچا اور آواز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا اور اپنے جانور کو لے کر کے دریا سے پار ہو گیا، آ گیا ادھر. پھر شام ہوئی، پھر جب اب گھر جانے کی منزل آئی پھر وہ دریا کے قریب پہنچا، آواز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور لے کر کے وہ چلا گیا. یہ سلسلہ چلتا رہا اس کا.
یہ سلسلہ اس کا چلتا رہا، روزانہ کا یہی معمول رہا. اب اس کا کشتی کا پیسہ جو ہے وہ بچنے لگا. اس کے دماغ میں ایک بات آئی کہ بھائی مولانا صاحب کے وجہ سے، ان کے ذریعے سے ہمارا اتنا بڑا کام ہوا ہے، ایسا کرتے ہیں کہ احسان تو ان کا احسان اگر ہے اور اگر شکریہ ہمیں ان کا ادا کرنا ہے تو کم از کم جو ہے وہ ان کا ایک وقت کا ہم کو کھانا کرنا چاہیے، ان کی ہم کو ایک وقت کی دعوت کرنی چاہیے. بہرحال گیا، جانے کے بعد اس نے آواز دی کہ سرکار ایسا ہے کہ میری خواہش یہ ہے کہ آپ ہمارے گھر جو ہے وہ ایک دن مہمان آئے. مولانا نے قبول کر لیا، کہا بہتر ہے، چلو کوئی بات نہیں. بتا دیا کہ میرا گھر جو ہے اس دریا کے پار ہے، اچھی بات ہے. دعوت والے دن آیا، چرواہا آنے کے بعد آواز دی سرکار چلے، کہا ٹھیک ہے. لیا، لے کر کے چلا، دریا کے قریب آیا، کہا سرکار چلے. اب سرکار ہیں کہ انہوں نے کہا کہ کیسے چلے، کشتی وشتی تو دکھ ہی نہیں رہی ہے، کیسے چلے ہم، یا کشتی تو ہے ہی نہیں، چلے تو کیسے چلے. کہا سرکار کشتی کی کیا ضرورت ہے، آپ ہی کا بتایا ہوا نسخہ جو ہے وہ ہمیں اتنا کام آیا کہ آج ہم آپ کی دعوت کرنے پہ آمادہ ہوئے ہیں. کا کیا مطلب، کہ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ اگر کسی بھی کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن سے کی جائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی جائے تو وہ کام آسانی سے پائے تکمیل تک پہنچ جاتا ہے. وہ کام آسانی سے پائے تکمیل تک پہنچ جاتا ہے. یہ واقعہ ہمارا اور آپ کا بارہا کا سنا ہوا ہے، یہاں تک کا ہے نا، یہاں تک کا سنا ہوا ہے. تھوڑا سا اور واقعے کو مکمل کروں. اب ظاہر ہے کہ وہ عالم دین، وہ مولانا، انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا اچھا تو تم کیا، کہا ہاں میں روز جو ہے وہ ادھر سے اپنے جانور کو یہی کہہ کے لے کے آتا ہوں اور پھر گھر جب جانا ہوتا ہے تو اسی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ایک آیت کی تلاوت کرتا ہوں اور لے کر کے چلا جاتا ہوں، لے کر کے چلا جاتا ہوں. کہا اچھا، تو کہا اچھا بسم اللہ، چلو آگے چلو تم. کہا کوئی بات نہیں، سرکار آپ کا حکم ہے تو میں چلتا ہوں. آیا، آنے کے بعد اس نے جو ہے وہ دریا کے کنارے تھائی، آواز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آگے آگے چلنا شروع کیا. اب ظاہر ہے عزیزان محترم کہ کہیں کہیں جو ہے وہ ہوتا ہے نا کہ اچھے کی صحبت میں اگر کوئی خراب بھی آ جائے تو تھوڑا بہت اس کا گزر بسر جو ہے ہو جایا کرتا ہے. وہ عالم دین، میں ان کی بات تو نہیں کرتا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیر امام جیسی جو ہے وہ ذہنیت رکھنے والے خدا نخواستہ ہوں گے کہ اب انہیں جو ہے کہ یہ محسوس ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ڈوب جائیں، غرق ہو جائیں. لیکن آپ کرتے تو کیا کرتے، آگے آگے بیچارہ جس نے یعنی یوں کہوں کہ میزبان اور پیچھے پیچھے مہمان، بہرحال یہ دونوں جو ہے وہ دریا کے پار ہو گئے، دریا کے پار ہو گئے اور پھر دعوت مدارت کے بعد پھر واپس بھی اسی طریقے سے آئے. لیکن عالم دین کا بیان یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ تنہا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کر کے کوئی کام شروع کرنا کافی نہیں ہے، کافی یہ ہے کہ اس کی معرفت رکھے. اب جملہ دے رہا ہوں، سامنے قدر ہے، اپنی کاوش ہے یہ کہ بھائی بسم اللہ کی تفسیر جو علماء بیان کرتے ہیں، ابن عباس سے روایت ہے کہ تنہا صرف بے کی
تفسیر مولائے کائنات نے جو بیان کرنا شروع کیا ابن عباس سے تو پوری رات ختم ہو گئی تھی. بھائی کیا سن رہے ہیں آپ؟ پوری رات ختم ہو گئی تھی. اب جملہ دے رہا ہوں صاحبان قدر آپ یقین جانے کہ تنہا بسم اللہ الرحمن. بھائی یوں کہوں کہ دنیا سوال کرتی ہے کہ قرآن میں علی کہاں ہے دکھاؤ. ارے تم قرآن میں علی پورے قرآن کی بات کر رہے ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم کو دیکھو, یہ وہ آیت ہے کہ جس میں قرآن صامت بھی ہے, قرآن ناطق بھی ہے. صلوات پڑھے محمد والی. مولا نے یہی تو کہا ہے کہ وہ بے کے نیچے جو نقطہ انا تحت النقطۃ البا, میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے ہے. تو یہ دونوں پایا جا رہا ہے عزیزان محترم, ہے قرآن صامت بھی اور قرآن ناطق بھی. ایک ابتدائے قرآن میں یہ دونوں پائے جا رہے ہیں کہ تنہا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں, تنہا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں. اور یقیناً یہ قرآن عظیم کتاب ہے اور یہ قرآن مردوں کو بھی زندہ کرتا ہے. ایک مرزا کا ایک مشہور و معروف واقعہ, ان کے گھر سے قریب میں ایک مومن کا گھر تھا. قریب میں ایک مومن کا گھر تھا کہ اسی اثنا میں ان کے کانوں تک اس گھر سے رونے کی آواز ملی. ان کے کانوں تک رونے کی آواز پہنچی. اب جو رونے کی آواز ملی تو انہوں نے اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ خیریت تو ہے, کیا بات ہے یہاں؟ شاگردوں نے کہا سرکار معاملہ یہ ہے کہ اس مرد مومن کو ایک ہی بیٹا تھا, 7 یا 8 سال کا بیٹا تھا, اور اس کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا ہے, اسے غسل دینے جا رہے ہیں لوگ. مرجع وقت نے کہا کہ ایسا ہے کہ جب جنازہ تیار ہو جائے اور لے کر کے لوگ نکلنے لگے تو اپنے ہمراہ ہمیں بھی لے کے چلنا, ہم بھی چلیں گے. شاگرد سوچنے لگے. بہرحال جنازہ تیار ہوا, آمادہ ہوا, لوگ لے کر کے نکلے, اور جیسے ہی جو ہے وہ لے کر کے نکلے, شاگرد نے آ کے کہا کہ سرکار جنازہ نکل رہا ہے. مرجع وقت بھی جنازے کے ساتھ ساتھ وہاں پہنچے. اب ظاہر ہے کہ ایک ہی بیٹا تھا, باپ کا عالم. اس کیفیت اور منزلت کو مرجع وقت نے دیکھا. دیکھنے کے بعد نماز میت کے پہلے مرجع وقت نے کہا کہ ایسا ہے کہ ہم جو ہے وہ تھوڑا جنازے کے قریب جانا چاہتے ہیں. اور جنازے کے قریب وہ گئے, اور جانے کے بعد نہ جانے کان میں یا جنازے کے قریب جو ہے انہوں نے کچھ کہا. اب جیسے ہی کہا تو ظاہر ہے کہ جیسے ہی کہا تو وہ جنازہ اب جنازہ نہ رہا بلکہ زندے کی شکل اختیار کرتے ہوئے وہ اٹھا اور اٹھ کر کے اپنے گھر جانے لگا. اب ظاہر ہے کہ پیچھے پیچھے جو ہے وہ سارا مجمع جو ہے جانے لگا. شاگردوں نے یہ جب منظر دیکھا تو مرجع وقت نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ دیکھو ایسا ہے کہ جب تک ہم درس دینے نہ آئے کوئی آئے گا نہیں. بہرحال تقریباً 1 مہینہ تک وہ مرجع وقت درس کے لیے باہر نہیں آئے اور اپنے حجرے میں رہے. جب 1 مہینے بعد وہ واپس آئے
واپس آئے تو شاگردوں کے دل میں یہ کھلبلی تھی، سوال تھا کہ کسی طریقے سے ہم جو ہے اس سوال تک پہنچ جائیں۔ وہ مرد وقت تھے، دلوں کے راز سے واقف تھے، انہوں نے محسوس کیا کہ یہ سارے شاگرد جو ہیں ان کا درس میں کوئی دل ول لگ نہیں رہا ہے، لہذا یہ ہے کہ ان کو ان کے سوال کا جواب ملنا چاہیے، ان کے سوال کا جواب ملنا چاہیے۔ عالم دین نے شاگردوں کو مخاطب کیا اور مخاطب کرنے کے بعد سے کہا کہ تمہارے دل میں لگتا ہے کہ سوال یہ ہے کہ سرکار آپ نے اس مردے کو زندہ کیسے کیا؟ یہی ہے نا؟ ظاہر ہے شاگردوں نے کہا جان میں جان نہیں کہا، ہاں سرکار ہمت نہیں پڑ رہی تھی، لیکن سوال یہ ہے کہ آخر آپ نے زندہ کیسے کیا؟ عزیزان محترم، کیسے کیا اگر وہ یہ بتا دیتے تو ظاہر ہے کہ مجھ جیسا آدمی جو ہے کہیں نہ کہیں جو ہے یہ دعویٰ کر کے اسے عمل میں لانے کی کوشش کرتا، اور جب کامیابی خدا دے دیتا تو ظاہر ہے کہ ہم بہت بڑا جو ہے وہ بڑے بابا میں ہمارا شمار ہو جاتا یا نہیں ہو جاتا؟ بھائی پوری تاریخ پڑھی ہے نبی کے زمانے کی، ہر نبی میں کوئی نہ کوئی ایسا رہا ہے کہ جس کے پاس اگر نبی یا اولاد نبی کی ہڈی اگر اسے مل گئی ہے تو اس نے اس کا غلط استعمال کر کے اپنے کو خدا منوانے کی کوشش کی ہے نا عزیزان محترم؟ منوانے کی کوشش کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ لیکن جملہ سنا عزیزان محترم، جواب سنے، مرجع وقت نے آواز دی کہ دیکھو بہت زیادہ گھبراؤ نہ، پریشان نہ ہو اور اس میں الجھو نہیں، بھائی اتنا سمجھ لو کہ ساری زندگی ہم خدا کی سنتے رہے، ایک بار خدا نے ہماری سن لی۔ صلوات پڑھے محمد پاک۔ ساری زندگی ہم خدا کی سنتے رہے، ایک بار خدا نے ہماری سن لی، یعنی یہ ہے کہ اس جملے سے مرجع وقت نے اپنے شاگردوں کو بھی ایک پیغام دیا اور اہل بیت کے چاہنے والوں کو بھی ایک پیغام دیا کہ اگر تم یقیناً تم میں کوئی سلمان بننا چاہتا ہے، کوئی بوزر بننا چاہتا ہے، کوئی مقداد بننا چاہتا ہے، کوئی قمبر بننا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے یہ کہ وہ اپنے آپ کو ایسا بنائے، یعنی ساری زندگی اپنی خدا کی خوشنودی کے لیے صرف کرے، تو یقیناً خدا بھی اس کی جو ہے وہ سنتا ہوا نظر آئے گا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد صلی اللہ محمد محمد۔ اور ہار باب ادا، یقیناً کربلا کے میدان میں جو بھی تھا وہ سب خدا کی سننے والے تھے، خدا کی خوشنودی کو حاصل کرنا چاہتے تھے، انہیں دنیا کی طمع نہیں تھی۔ آج محرم کی 3 تاریخ ہمارے اور آپ کے درمیان سے رخصت ہو رہی ہے۔ ابھی آپ نے اس مجلس کے پہلے اون محمد کے مصائب سنے، ارباب عزا ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ جب جناب مسلم کی شہادت واقع ہو گئی تو جناب مسلم کے دونوں فرزند اپنے بابا سے راستے میں بچھڑ گئے تھے، اور ایک وہ وقت بھی آتا ہے
کہ صحرا میں بچھڑتے ہوئے جب رات کی تاریکی آتی تھی تو یہ دونوں بچے جیسے تیسے زندگی بسر کرتے تھے۔ ایک واقعہ یہ ملتا ہے کہ یہ دونوں بھائی ایک درخت پہ پیٹ کے بل جو ہے وہ لیٹے ہوئے تھے، لیکن صبح میں ایک پانی بھرنے کے لیے جب آئی تو اس نے کیا دیکھا کہ کنویں کے اندر دو صاف صاف چاند جیسے چہرے نظر آ رہے ہیں۔ اب جو چاند جیسے چہرے کو دیکھا تو اس نے درخت کی طرف دیکھا، کیا دیکھا کہ دو بچے ہیں جو درخت کی ڈالی سے لپٹے ہوئے ہیں۔ آواز دی، اے بچوں تم کون ہو؟ آؤ نیچے آؤ، نیچے آؤ، آؤ ہم اپنے گھر لے چلتے ہیں۔ ارباب اعضاء یہ دونوں بچوں کو چانے لے کر کے گھر آئی، سوال کیا تم کون؟ کہا ہم مسلم ابن عقیل ہیں۔ جیسے ہی سنا کھانے پانی کا انتظام کیا، ایک کمرہ دیا کہ تم تھکے ہوئے ہو سو جاؤ، لیکن وہ وقت بھی آیا ہے ارباب اعضاء کہ جب رات کی تاریکی آئی، ایک پہر گزرا کہ یہ دونوں بچے خواب میں اپنے رسول خدا کو دیکھتے ہیں، اپنے بابا مسلم کو دیکھتے ہیں، دونوں چوک کے اٹھتے ہیں، گریہداری کرنے لگتے ہیں کہ اسی اسنا میں اس بی بی کا بیٹا، اس کے کانوں تک آواز آئی جو ابن زیاد کا آدمی تھا، اور اس کے بعد وہ دروازے کے قریب آیا، کان لگایا، اس نے محسوس کیا کہ اس سے دو لڑکوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اب جو دروازہ کھولا کیا دیکھا کہ پسران مسلم ہے، کہ تم ہمارے گھر میں ہی چھپے ہو اور ہم تمہیں تلاش رہے ہیں۔ دونوں بچوں کو زلفوں کو پکڑا، باہر لے کے آئے، فرات کے کنارے آئے۔ دونوں بچوں نے ایک مرتبہ عاجزی سے آواز دی، ارے اگر تجھے انعام و اکرام چاہیے تو ہم کو بازار میں بیچ دے، قتل نہ کر۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں ہم تمہیں قتل کریں گے۔ پھر ایک مرتبہ دونوں بھائیوں نے آواز دی کہ اگر ایسا ہی ہے تو ابن زیاد کے پاس لے چل، اور لے چل وہ جو فیصلہ کرے۔ کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ ارباب اعضاء ایک مرتبہ جب یہ دونوں بھائیوں نے دیکھا، محمد و ابراہیم نے دیکھا، تو ایک مرتبہ آخری خواہش کرتے ہیں، کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے تجھے قتل کرنا ہم کو قتل کر دے، لیکن اتنی مہلت دے دے کہ جب میرا بابا شہید ہوا ہے اس کے لیے ہم 2 رکعت نماز ادا کر لیں۔ ایک مرتبہ وہ ملعون کہتا ہے ارے تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہاری نماز تمہارے کام آئے گی؟ ہم تمہیں قتل کریں گے۔ ارباب اعضاء ایک مرتبہ بڑے بھائی کو قتل کرنا کے لیے آگے بڑھا، چھوٹا بھائی آگے بڑھ گیا، کہا پہلے مجھے قتل کرو، لیکن یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک مرتبہ اس ملعون نے تلوار چلائی، سر کو لیا، فرات لاشے کو فرات میں پھینکا۔ ایک مرتبہ وہ لاشا فرات پہ ٹھہرا رہا، عجب نہیں آواز دیو، اے بھائیا جب تک تمہارا لاشا نہیں آ جاتا۔ ارباب اعضاء دوسرے بھائی کے سر و تن میں جدائی کی، لاشا فرات میں پھینکا۔ دونوں بھائیوں نے بغل گیر ہو کر کے فرات کے عجب نہیں آواز دی ہو، اے آقا حسین ہم شہید۔ ماتم مسلم کے دلارے پردیس میں تنہا تھے تقدیر کے مارے، جب گر گئے کوفے میں مسلم کے دلارے
پردیس میں تنہا تھے تقدیر کے مارے، جب گر گئے کوفے میں کے دلارے، پردیس میں تنہا تھے تقدیر کے مارے۔ دونوں بچوں کا وہاں کوئی مددگار نہ تھا، صرف تنہائی تھی آور نہ تھے غم خار نہ تھا، وہ بھٹکتے رہے در در کوئی دلدار نہ تھا، کوئی دونوں کی مدد کرنے کو تیار نہ تھا۔ تھک کر کے جو گرتا تھا کبھی چھوٹا برادر، چلتا تھا بڑا بھائی اسے گود میں لے کر، جب گر گئے کوفے میں مسلم کے دلارے، پردیس میں تنہا تھے تقدیر کے مارے۔ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے رو کر پوچھا، بھیا اتنا تو بتا دو کہ کہاں ہے بابا، ہم مسافر ہیں یہاں کوئی نہیں ہے اپنا، ہم کو پردیس میں اب کون سہارا دے گا، ہر سمت اندھیرا ہے کہاں جائیں گے بھائی، لگتا ہے ہمیں بابا نہ مل پائیں گے بھائی، جب گر گئے کوفے میں مسلم کے دلارے، پردیس میں تنہا تھے تقدیر کے مارے۔ رات کالی تھی اندھیرے میں وہ دونوں بچے، سہمے ہوئے ایک پیڑ پہ چھپ کر بیٹھے، رات بھر لپٹے تھے آپس میں وہ غم کے مارے، سسکیاں لیتے تھے اور روتے تھے چپ کے، آہٹ جو کوئی ہوتی تھی گھبراتے تھے دونوں، پتے بھی کھڑکتے تھے تو ڈر جاتے تھے دونوں، جب گر گئے کوفے میں مسلم کے دلارے، پردیس میں